نیکسٹ ٹاپک دیکھیں، ایڈرینالین. ایڈرینل گلینڈز، سب سے پہلے اس کی لوکیشن کہ یہ گلینڈز کہاں پائے جاتے ہیں. A pair of adrenal gland is present on top of each kidney. ایچ کا مطلب ہے ہر ایک، مطلب باڈی کے اندر 2 گردے ہوتے ہیں، تو دونوں گردوں کے اوپر جو ہے ایک ایک ایڈرینل گلینڈ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں ایڈرینل گلینڈز کے؟ 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک باہر والا حصہ، ایک اندر والا حصہ. یہ جو باہر والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے اس اندر والے حصے کو کہتے ہیں میڈولا. ایڈرینل کارٹیکس اور ایڈرینل میڈولا، یہ اس کے 2 پارٹس ہو گئے. پھر ایڈرینل میڈولا میں کون کون سے ہارمونز اور ایڈرینل کارٹیکس میں کون کون سے ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں. ایڈرینل میڈولا، دی میڈولا پروڈیوس دی ہارمونز ایڈرینالین، اور ایڈرینالین کا دوسرا نام بھی یاد رکھنا ہے ایپی نیفرین. دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ ایپی نیفرین. اور دوسرا ہارمون جو ہے وہ ہے نار ایڈرینالین یا نار ایپی نیفرین. یہ دونوں ہارمون کب کام کرتے ہیں؟ بوتھ ایڈرینالین اینڈ نار ایڈرینالین آر سیکریٹڈ ان اسٹریس سچویشنز. یہ دونوں ہارمون کب کام کرتے ہیں؟ جب باڈی جو ہے وہ اسٹریس سچویشن میں ہوتی ہے. ایڈرینالین جس کو ایپینیفرین بھی کہتے ہیں کیا کرتا ہے یہ اسٹریس سچویشن میں؟ ڈائلیٹ دا بلڈ ویسلز ان سرٹن پارٹ آف دی باڈی سچ ایز اسکیلٹل مسل. جب اسٹریس سچویشن ہوتی ہے، ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، تو اس وقت یہ جو اسکیلٹل کے مسلز ہیں ان کی طرف خون کی جو نالیاں ان کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، تاکہ ان کی طرف بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ بڑھ جائے. کیونکہ ایمرجنسی سچویشن میں فلائٹ اور فرائٹ کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت مسلز کو زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا ہوتا ہے. اس لیے مسلز کی طرف جو ہے اس کا فلو بڑھ جاتا ہے بلڈ کا. کون بڑھا دیتا ہے؟ ایڈرینالین بڑھا دیتا ہے. اینڈ انکریز ہارٹس آؤٹ پٹ، اور دل کی جو آؤٹ پٹ ہے، ہارٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. دل جتنا زیادہ تیزی سے ہارٹ بیٹ کرے گا اتنا بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ بڑھ جائے گی، تیز ہو جائے گی. تو ایمرجنسی سچویشن میں مسلز وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ بلڈ سپلائی ہوگا. نار ایڈرینالین کیا کرتا ہے؟ کنسٹرکٹ بلڈ ویسلز ان دی سرٹن پارٹ. یہ بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اب ایک طرف بلڈ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے تو ساتھ ظاہر دوسری طرف کم ہوگی، کیونکہ بلڈ کی جو مقدار ہے وہ تو باڈی میں کانسٹنٹ ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایمرجنسی سچویشن میں خون بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایمرجنسی سچویشن کے علاوہ جو ہے خون کم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایمرجنسی سچویشن میں مسلز کے پاس بلڈ زیادہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف جو بلڈ ہے وہ کم ہوگا. تو دوسری کون سی طرف جس طرف بلڈ جو ہے وہ کم ہوگا؟ تو سچ ایز گٹ، ایسا پورشن ہے جس طرف جو ہے یہ بلڈ کی مقدار کم ہو جائے گی. تو یہ بلڈ کی مقدار کون کم کرتا ہے گٹ والی سائڈ پہ؟ نار ایڈرینالین. یہ دونوں جو ہارمون ہیں ایڈرینالین اور نار ایڈرینالین جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں سائنرجسٹکس، یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں کس چیز میں؟ ان ریزنگ دا بلڈ پریشر، بلڈ پریشر کو بڑھانے میں. اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ دی ریلیز آف گلوکوز فرام گلائکوجن آف دی لیور. گلوکوز سے گلائکوجن کو توڑ کے گلوکوز بناتے ہیں، مطلب گلوکوز کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سمپیتھیٹک سسٹم ہم نے پڑھا تھا اس کو بھی یہ رینفورس کرتے ہیں، اس کو بھی یہ چلا رہے ہوتے ہیں. سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ایمرجنسی سچویشن میں باڈی کو پریپیئر کرتا ہے. اس کی اب نارملٹیز کیا ہیں ان کی؟ کہ ہوتا تو کبھی کبھار ہے، لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوں تو یہ والے ہارمونز جو ہیں یہ بلڈ پریشر کو انکریز کر دیتے ہیں. ریئرلی فاؤنڈ بٹ ان ایکسس، ہوتا تو ایسا بہت کم ہے
لیکن اگر ان کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پھر دیز ہارمونز لیڈ ٹو ابنارملی ہائی بلڈ پریشر، تو پھر یہ بلڈ پریشر کو کیا کر دیتے ہیں، انکریز کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے ایک ایکسپیریمنٹ شو کیا گیا ہے بک میں کہ اگر یہ جو ایڈرینل گلینڈز ہیں ان کو نکال دیا جائے، سرجیکلی ریموو کر دیا جائے، تو پھر باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ ریٹس کے اوپر کیا گیا، چوہوں کے اوپر کیا گیا۔ ان ریٹس whose adrenal medulla has been removed surgically، آپریشن کے ذریعے سے چوہے کے جو ایڈرینل گلینڈز ہیں ان میں سے ایڈرینل میڈولا کو نکال دیا گیا۔ اچھا جی، کیا کام کرتا ہے؟ ability to withstand any stress situations۔ ایڈرینل میڈولا جو ہے یہ سٹریس سچویشن میں باڈی کو مینٹین رکھتا ہے، اور اگر ایڈرینل میڈولا نکال لیا جائے تو پھر سٹریس سچویشن میں باڈی کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا۔ تو سچ ایز کولڈ، جیسا کہ کولڈ ایک سٹریس ہے، سردی ایک سٹریس ہے باڈی کو، اگر ایڈرینل میڈولا باڈی کے اندر نہیں ہے تو سردی فیل نہیں ہوگی اور باڈی اس کو اپنے مطابق مینٹین نہیں کر پائے گی۔ تو ایسا ہی کیا ہوا، از مارکڈلی ڈائمنسڈ، تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ مطلب ایمرجنسی سچویشن میں باڈی کو پریپیئر کرنے والا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چوہا کیا ہو گیا، مر گیا۔ جب اس کو سردی میں رکھا گیا، کولڈ سٹریس میں رکھا گیا تو چوہا مر گیا۔ نیکسٹ، کارٹیکل ہارمونز۔ کارٹیکل ہارمونز ویسے تو ہر ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیو ایٹ آل ٹائمز، بٹ اسپیشلی سو، لیکن زیادہ ایکٹیو کس وقت ہوتے ہیں؟ ان شاک، سٹریس سچویشنز اینڈ انفیکشنز، لیکن ان کنڈیشنز میں یہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کارٹیکل ہارمونز۔ اس کی دو کیٹیگریز ہیں کارٹیکل ہارمونز کی، گلوکوکارٹیکوائڈز اینڈ منرالوکارٹیکوائڈز۔ گلوکوکارٹیکوائڈز کیا کرتے ہیں؟ انکریز دا بلڈ گلوکوز لیول، یہ خون کے اندر گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح یہ اس کا نام ہے کوائڈ، گلوکوکارٹیکوائڈ، تو اس میں 3 ورڈ ہیں۔ گلوکو مطلب گلوکوز، کارٹیکو یعنی کارٹکس کے ریلیٹڈ ہے، ایڈرینل کارٹکس ہے، اور کوائڈ یعنی OID، آئڈ جو ہے یہ اسٹیرائڈ سے ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ایسے ہارمونز ہیں جو اسٹیرائڈس کہلاتے ہیں، کارٹکس میں ہوتے ہیں اور گلوکوز کے ریلیٹڈ فنکشن کرتے ہیں۔ تو نام سے ہی واضح ہے، انکریز دا بلڈ گلوکوز لیول۔ دوسرا جو ہے منرالوکارٹیکوائڈز، ریگولیٹ دا منرل آئن بیلنس، یہ باڈی کے اندر منرلز کے آئنس کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کڈنی کے فنکشنز میں پڑھا تھا نیفرون، پھر نیفرون کے 2 پارٹ پڑھے تھے، ٹیوبولر اور نان ٹیوبولر۔ ٹیوبولر پارٹ میں پھر اپنے 3 پارٹس پڑھے تھے، صحیح ہے، پروگزیمل اور لوپ آف ہینلے اور ڈسٹل۔ تو لوپ آف ہینلے میں اور پروگزیمل اور اس سارے میں آپ نے دیکھا تھا کہ سالٹس کو دوبارہ جذب کر کے باڈی میں شامل کیا جاتا ہے، آئنس کو دوبارہ ری ابزارب کر کے باڈی کے فلوئڈز میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ منرالوکارٹیکوائڈز ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ مین کارٹیکل ہارمونز اس میں کون کون سے ہیں؟ نیکسٹ پیرے میں کارٹیسول، صحیح ہے، کارٹیکل ہارمونز کی دوسری لائن میں ہے یہ کارٹیسول۔ گلوکوکارٹیکوائڈ جسے کہتے ہیں، انکریز ان بلڈ گلوکوز لیول مینلی بائی اٹس پروڈکشنز فرام دی پروٹین اینڈ بائی اینٹاگونائزنگ دی ایکشن آف انسولین۔ یہ بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو بڑھاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسولین کے الٹ کام کرتا ہے۔ انسولین کیا کرتی ہے؟ بلڈ میں گلوکوز کی مقدار کم کرتی ہے، اور کارٹیسول کیا کر رہا ہے؟ گلوکوکارٹیکوائڈ کیا کر رہا ہے؟ بلڈ میں گلوکوز کی مقدار بڑھا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسولین کے الٹ کام کرتا ہے۔ دوسرا ہے ایلڈوسٹیرون، اسی پیرے میں ہے، پرنسپل منرالوکارٹیکوائڈ ہے۔ دوبارہ کنزرو دی لیول آف سوڈیم آئنز ان باڈی بائی پریونٹنگ دیئر لاس
فرام دا کڈنی ٹیوبیولز. یہ جو کڈنی کے ٹیوبز ہیں ان سے سوڈیم آئنز کو لاس نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو ری ابزارب کر کے باڈی کے فلوئڈز میں جذب کر دیتا ہے. کارٹیکوسٹیرونز، اس میں دونوں ہارمونز ہوتے ہیں، گلوکوکارٹیکوائڈز بھی ہوتے ہیں اور منرلوکارٹیکوائڈز بھی ہوتے ہیں. وہی کام ہے انکریز دا بلڈ گلوکوز لیول اور ریگولیٹ دا منرل آئن بیلنس. اس کی اب نارملٹیز کیا ہیں؟ اگر یہ جو کارٹیکل ہارمونز ہیں اگر یہ کم زیادہ ہو جائیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایڈیسن ڈیزیز، ڈسٹرکشن آف دی ایڈرینل کارٹیکس. اگر ایڈرینل کارٹیکس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایڈیسن ڈیزیز پیدا ہوتی ہے. کیا سمپٹمز ہوتے ہیں ایڈیسن ڈیزیز کے؟ جنرل میٹابولک ڈسٹربنس، جو باڈی کا میٹابولزم ہے جنرل وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پرٹیکولر ویکنیس آف دی مسلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. ایکشن اینڈ لاس، مسل ایکشن اینڈ لاس آف سالٹس، اور باڈی کے اندر سالٹس کی مقدار بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے اس کے کارٹیکل ہارمونز جو ہیں، کارٹیکس میں پیدا ہونے والے ہارمونز جو ہیں ان میں دیکھا ہے کہ وہ گلوکوز کو مینٹین کر رہے ہیں، منرلز کو مینٹین کر رہے ہیں. اگر ان میں کمی آ جاتی ہے، کارٹیکس ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہارمونز جنہوں نے منرلز کو مینٹین کرنا ہے وہ بھی نہیں رہیں گے، وہ ہارمونز جنہوں نے گلوکوز کو مینٹین کرنا ہے وہ بھی نہیں رہیں گے. اب گلوکوز کو مینٹین کرنے والے ہارمون نہیں ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ بلڈ میں مینٹین نہیں رہے گی، میٹابولزم جو ہے باڈی کا وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اگر اس کا ایک اور ہے کہ اگر یہ ہارمون نہیں ہوگا، ابھی ہم نے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ سٹریس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں؟ باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں. اور اگر یہ ہارمون نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سٹریس سچویشن میں نارملی بی اوور کم، ایسی سٹریس سچویشنز جس کو عام حالات میں مینٹین کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ والے ہارمونز اب نارمل ہو جائیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لیڈ ٹو کولیپس، بندہ جو ہے وہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، اینڈ ڈیتھ، اور بعض اوقات ڈیتھ کنڈیشن میں بھی پہنچ جاتا ہے. دوسری اس کی بیماری ہے کشنگ ڈیزیز. ٹو مچ کارٹیکل ہارمون از پروڈیوس، اگر کارٹیکل ہارمونز ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے. سمپٹمز ایکسیسو پروٹین بریک ڈاؤن، پروٹین کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ جائے گی. ریزلٹنگ دا مسلز اینڈ بون ویکنس، تو بدلے میں کیا ہو جائیں گی؟ مسلز اور جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. اور ہائی بلڈ شوگر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، میٹابولزم سارا کا سارا باڈی کا ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی جیسا کہ شوگر کی بیماری ہوتی ہے، جیسا کہ ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے. یہ ڈائبٹیز نہیں ہوتی، ڈائبٹیز صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسولین کی کمی کی وجہ سے گلوکوز کی مقدار بلڈ میں بڑھ جائے. اگر کسی اور وجہ سے بلڈ میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے تو پھر ہم اس کو ڈائبٹیز نہیں کہیں گے، ڈائبٹیز لائک کہہ سکتے ہیں. ایک اور ہے اینڈروجن. یہ بھی ہارمونز ہیں، میل اور فیمیل دونوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن تھوڑی اماؤنٹ میں پیدا ہوتے ہیں. ایڈرینل گلینڈز میں پیدا ہوتے ہیں اور تھوڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے اندر یہی ہارمونز دوسرے گلینڈز میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ گونیڈز ہیں، ان کے اندر یہی ہارمون پیدا ہوتے ہیں. گونیڈز کے اندر ایک ٹیسٹیز ہارمون ہے، اس میں یہ پیدا ہوتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ آف دی سیکنڈری میل کریکٹرز. کیا کرتے ہیں یہ؟ میل کے جتنے بھی سیکنڈری کریکٹرز ہیں، آواز کا بھاری ہو جانا، چہرے پہ داڑھی کا آ جانا، یہ سارے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس کی اب نارملٹیز کیا ہیں کہ اگر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فیمیل میں اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. ٹیومر آن ایڈرینل کارٹیکس ان اے فیمیل، اگر فیمیل کے ایڈرینل کارٹیکس کے اوپر ٹیومر بن جائے، کین کاز دا ایکسس آف دی اینڈروجن ٹو بی پروڈیوس، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر اینڈروجنس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اینڈروجن کی مقدار کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دس دی ڈیولپمنٹ آف دی سرٹن میل کریکٹرز،
تو ایسی فیمیلز کے اندر جو ہے میل کے کریکٹرز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب آواز بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، چال ڈھال مردوں والی ہو جاتی ہے، اور چہرے کے اوپر جو ہے بالوں کا آنا، تھوڑے تھوڑے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا جو ہے بہت کم ہوتا ہے. سچ کیس آر ویری ریئر، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے.